إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رزق دینے والی ذات ہے، اور وہ سب سے طاقتور اور زبردست اور غالب ہے۔ احباب گرامی، زندگی کے اندر عبادت صرف اس بات کا نام ہی نہیں کہ جو وقت انسان نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں گزارے، صرف وہی عبادت بنتی ہے، بلکہ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی اپنی فکر کی درستگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے ہماری زندگی کے وہ کام جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں اور چارہ ہی نہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی عبادت بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو سونے کے بغیر اس کا گزارا ہو، لیکن اگر انسان سوتے وقت طریقہ وہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک بہت سا حصہ، اگر آپ اندازہ کریں ایک شخص روزانہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے اگر اس کی نیند ہے، تو زندگی کا تیسرا حصہ تو اس نے سو کے گزارنا ہے۔ اور اگر ان اوقات کو، جو نیند کے اوقات ہیں، انسان اس طریقے سے گزارے جو اللہ کے رسول نے بتایا، سوتے وقت ان چیزوں کا خیال کر لے، تو اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کی بات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنا رات کا معمول بتانے لگے کہ میں رات کو اتنا حصہ عبادت کرتا ہوں اور یہ طریقہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں رات کو کچھ حصہ سوتا ہوں، اور ساتھ کہا احتسب من نومتی ما احتسب من قومتی، کہ میں جب اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں، جتنے اجر و ثواب کی مجھے امید اس نماز کی وقت ہوتی ہے، اسی طرح مجھے اپنے رب سے اجر کی امید اپنی نیند سے بھی ہوتی ہے۔ لباس ہے، کھانا پینا ہے، انسان کی زندگی کے یہ معمولات ایسے ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے
تو یہ معمولات بھی انسان کے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں اور عبادت بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اس کی زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ رب کی توحید کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور رب کی عبادت کرے. احباب گرامی، آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کھانے کے متعلق، آپ کے کھانے کے آداب، کہ ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن اگر کھانے میں ان آداب کا ہم خیال کر لیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں تو یہ ہمارا کھانا پینا یہ بھی اللہ عبادت بنا دے. رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق بخشے اور ان چیزوں کو رب العالمین ہمیں یاد رکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آسانی کی غرض سے ان آداب کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. کچھ وہ آداب ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے، کچھ وہ آداب ہیں جو کھانے کے دوران، اور کچھ وہ ہیں جو اب آپ کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہیں. تو یہ 5 ادب انشاءاللہ اختصار سے ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے مقدر میں میرے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے نا، وہ میں ہی کھاؤں گا، کوئی اور نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو ان ابن آدم ہرب من رزق کما یہرب من الموت. اگر آدم کا بیٹا رزق سے ایسے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو موت سے بھاگنے سے کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. تو جیسے موت سے نہیں بچ سکتا، جو رزق میرے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے آپ اس رزق کو پا کے رہیں گے، آپ کا رزق کوئی اور نہیں لے سکتا. جب ایمان اور یقین یہ ہو، اس لیے کسی کہنے والے نے کہا نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت شفتین. جو تمہارے مقدر میں میرے رب نے لکھ دیا ہے وہ 2 پہاڑوں کے بھی نیچے ہے، میرا رب وہاں سے بھی نکالے گا اور تیرے منہ میں ڈالے گا، تیرے بطن تک پہنچائے گا. اور جو تیرے نصیب اور مقدر میں نہیں، اپنے اختیار سے تو ان کو 2 ہونٹوں کے درمیان بھی لے آئے، وہ وہاں سے بھی آگے نہیں جائے گا. جو تمہارے مقدر اور نصیب میں میرے رب نے رکھ دیا، لکھ دیا، وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو جب ایمان اور یقین یہ ہو تو پھر انسان کو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کا کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے. کھانے کا پہلا ادب کیا ہے؟ بولیں، سارے بولیں. یہ جو ساتھ آپ کے بیٹھے نا ان کو ہلا دیں ذرا تاکہ سب کو ہم یاد کروائیں. ہلا دیں اپنے ساتھ والے کو دیکھیں ذرا، توجہ ہے جی. کھانے کا سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ کھانا، بولیں، حلال کا کھانا ہے، حرام کھانا. یہ آرڈر میرے اللہ نے صرف مومنوں پہ نہیں بلکہ اپنے تمام انبیاء کو بھی دیا ہے. اے ایمان والو، میرے اللہ نے تمہیں وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو بھی دیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایمان والو، کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. اس لیے کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کا کھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک وقت آئے گا کہ انسان کو ہرس، ہوس، لالچ، طمع دنیا کے اندر اس قدر وہ آگے بڑھے گا اور اتنا لالچی اور حریص ہوگا، یہ پرواہ ختم ہو جائے گی کہ حلال ہے یا حرام. بس یہ ہے مال آئے، کھانا پینا اور مال، یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. نہیں میرے پیارے بھائیوں، محبوب کبریا کا فرمان یاد رکھیں، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، یہ جسم پہ آنے والا گوشت، یہ ہڈیوں پہ یہ گوشت آئے گا، لوگوں اگر حرام کے لقمے اور حرام کے نوالے سے آئے گا فالنار اولی بہ، پھر بھول جائیں کہ اللہ کی جنت اس کا مقدر بنے گی، بلکہ ایسے گوشت کے لیے اور ایسے پوست کے لیے جہنم کے انگارے زیادہ لائق ہیں. رب العالمین ہم سب کو حرام سے بچائے.
رب العالمین حلال کھانے والا بنائے. آج شکوہ ہے، مومن مسلمان پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، گڑ گڑا کے کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس میں 4 سبب تھے، اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی ہونا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اس میں 4 اکٹھے موجود ہیں. بولیں میری بات سمجھ آئی ہے کہ 4 اسباب ان میں سے کوئی ایک پایا جائے نا تو میرا اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، اس میں 4 سبب موجود ہیں. گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یا رب یا رب. مسافر بھی ہے، بکھرے بال، پراگندہ حالت، گرد و غبار پڑی ہوئی، اللہ کا اسم اعظم پکار پکار کے دعائیں کر رہا ہے. مسافر کی دعا کو میرا اللہ رد نہیں کرتا. اور انسان بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں بکھرے بال، پراگندہ حالت، لوگوں کی نظروں میں معمولی، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، لوگوں کی نظروں میں معمولی ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں عظمت اور شان یہ ہوتی ہے لوگ دروازوں سے دھکے دے کے پیچھے کرتے ہیں، لیکن رب سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر رب پہ قسم بھی ڈال دے میرا اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کرتے ہیں. فرمایا ایسی حالت بھی بنی ہوئی ہے، اللہ کا نام لے لے کر پکار رہا ہے اسم اعظم، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، ماں باپ نے کھلایا تو حرام کھلایا، حرام کے پیسے سے پرورش کی. فأنی یستجاب لذلک، اب دعائیں کیسے قبول؟ میرے پیارے بھائیو، چاہتے ہیں میرا اللہ میری اور آپ کی دعائیں قبول کرے، سب سے پہلے یہ سوچیں جو کھا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، اولاد کی پرورش کر رہا ہوں، اولاد کی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، میرے پیارے بھائی وہ بھوکے رہ جائیں، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں، وہ برداشت کر لو دنیا کے اندر معمولی، لیکن وہ جہنم کے انگارے برداشت نہیں ہوں گے. رب العالمین ہمیں حلال کھانے والا بنائے. یاد رکھیں جب حرام پیٹ میں اترتا ہے نا پھر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں، بڑی بڑی داستانیں سنتے ہیں، بڑے بڑے واقعات اور قصص، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال، جان، وقت، سب کچھ یہ کب دیا جاتا ہے؟ جب پیٹ میں حرام نہ ہو. جب پیٹ میں حرام چلا جائے نا تو پھر جرت ختم ہو جاتی ہے، پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا قیامت کے قریب کفار ایسے ٹوٹیں گے مسلمانوں پہ جیسے بھوکے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں کھانے کے. صحابہ نے کہا تھا من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، کثیر، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. غصہ ان کا غصہ السیل، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوں گے. جس طرح یہ جھاگ ہوتی ہے سمندر کی جھاگ، اس طرح بے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے نا تو جرت ختم ہوتی ہے. قرآن مجید کے دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے طالوت اور جالوت کا قصہ ذکر کیا ہے. اس میں کیا تھا؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. لشکر 70,000 کا لشکر لے کے طالوت آگے بڑھ رہے تھے. ایک آزمائش اللہ کی طرف سے آئی کہ یہ جو نہر سامنے آ رہی ہے اس سے تم نے پانی نہیں پینا سیراب ہو کر. لیکن رب کا حکم نہ ماننا، اللہ کا فیصلہ، رب کی طرف سے وہ آزمائش تھی. صبر نہ کر سکے، سیر ہو کر پیا، ایسے گرے پانی کے اندر، بعض تو غوطے لگانے لگے، ڈوب کے پیا. حالت کیا بنی؟ 70,000 میں سے جنہوں نے نہیں پیا تھا، جو اس آزمائش پہ پورے اترے تھے، وہ صرف 313 تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں بدر میں میرے صحابہ کی تعداد اتنی تھی جتنے طالوت کے لشکر کی تعداد تھی، اور وہ 313 تھے. تو وہ کون تھے؟ جن کے پیٹ میں حرام نہیں گیا تھا. تو جب حلال جائے تو پھر ہی جرت آتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیو اور عزیزو یہ بات یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کیا کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ حلال دے دے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہو.
اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا دے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، کسی کا محتاج بھی نہ ہوں لیکن ضرورتیں بھی پوری ہوں، وہ حلال کا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ تو پہلا ادب کیا ہے؟ وہ بولیں کھانا حلال کا، کھانا حلال کا۔ دوسرا ادب اللہ کے رسول نے جو سکھایا کہ جب کھانا کھانے لگے نا، کھانے سے پہلے ہمیشہ جو بڑے ہوں ان کو آگے کریں، ان کو مقدم کریں، ان کو عزت دیں، بڑوں سے کھانے کی ابتدا کروائیں، بڑوں کو کہیں آپ کھائیں، آپ کھانا بڑوں کو پہلے پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ اظہار سکھایا۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جب بھی ہوتے لم نضع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانے میں اس وقت تک اپنے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا نہ فرماتے۔ تو کھانے میں بڑوں کو مقدم کرنا، بڑوں کو عزت دینا، اس لیے کہ ہمارے اسلام نے یہ سبق دیا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام اور بڑوں کو عزت نہیں دیتا، لیس منا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ نہیں تعلق۔ تو بڑوں کو عزت دینا یہ میرے رب کی عزت، رب کی شان، رب کے وقار اور جلال کا حصہ ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جو بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سفیدی ہے بالوں میں، داڑھی سفید، بال سفید، فرمایا ایسے بزرگ کا احترام، ایسے بزرگ کی عزت، ایسے بزرگ کا احترام، فرمائے کہ میرے رب کی جلال اور رب کی عظمت کا حصہ ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، بڑوں کو احترام دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کھانے کے لیے جب کہا جاتا ہے چلے بھی آ جائیں کھانے کے لیے، تو میرے پیارے بھائیوں، جو رب نے مقدر میں لکھا ہے، آپ کے مقدر کا نوالا کوئی اور کھا سکتا نہیں۔ تو پھر ایسے ٹوٹ پڑنا، یہ دھکم پیل، اور پھر جو ہے نا یہ افراتفری، یہ شور شرابہ، اور جس کے ہاتھ لگ گئی کوئی چیز وہ پلیٹ میں اتنا ڈال لیتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید زندگی کا آخری کھانا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اظہار کس بات کا نام ہے؟ یہ جو ہم واقعات پڑھتے ہیں سلف کے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اظہار، ترجیح، خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھلانا، یہ صبر، یہ حوصلہ، اللہ اکبر۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، یہ سنہری دور جن کے اندر مسلمانوں میں اظہار تھا۔ جنگ کے اندر ایک شخص زخمی ہے، شدید زخمی، اور زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا، پانی طلب کیا، پانی، عزیز بھاگا، چچا زاد بھاگا، پانی کا انتظام کیا، پانی لے کر جب اس کے پاس پہنچا تو پاس سے دوسرے زخمی کی آواز آئی پانی۔ تو وہ زخمی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں، جب قریب سے بھائی کی آواز آئی پانی تو کہتا ہے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ پھر میرے پاس لے کے آنا۔ جب پانی لے کے وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو قریب سے تیسرے کی آواز آئی پانی، تو اس دوسرے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، پہلے اسے پلاؤ۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا ادھر تیسرے کی آواز آئی، پھر چوتھے کی آواز آئی، یہ چوتھے کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ اللہ کے پاس جا چکا تھا، واپس بھاگا دوسرے کے پاس، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پہلے کے پاس، چاروں اللہ کی راہ میں انہوں نے جان تو قربان کر دی، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے اتارنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تھے ایمان والے، یہ تھا ایثار، اللہ اکبر، یہ تھا جذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی تربیت تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تو کھانے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ بولیں، کھانے میں بڑوں کو مقدم کرنا، احترام دینا، دوسروں کو پیش کرنا۔ میں بھوکا بھی رہ گیا تو جان نہیں نکلے گی۔ اور آپ کو ویسے اتنا پتہ ہونا چاہیے، ویسے بندہ جلدی مرتا نہیں، ایک آدھا وقت کھانا نہ بھی کھائے، انشاءاللہ پریشان نہ ہو، آپ کو ملے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں قاری صاحب یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر کھانا نہیں، کھانا دیں گے انشاءاللہ، لیکن ادب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ابھی آپ کا یہ پیچھے 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا،
یہ ادھر آزاد کشمیر کی طرف، تو یہ میں نے خود خبر پڑھی تھی. 28 دن کے بعد ملبے کے نیچے سے ایک زندہ خاتون کو نکالا گیا تھا جو 28 دن تک وہ ملبے کے نیچے تھی لیکن ابھی زندہ تھی. وہ میرا رب جب زندہ رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. تو میرا اور آپ کے اندر اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کوئی 5-10 منٹ اگر مجھے نہ بھی ملا، یہ میرے بزرگ بے احترام بڑے ہیں، اگر انہوں نے پہلے کھا لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ بڑوں کو مقدم کریں، اللہ توفیق سے نوازے. تیسرا ادب یہ ہے، اور یہ وہ آداب ہیں جو کھانے سے بھی ابھی میں نے سننے ہیں، یہ 5 پورے کر کے نا میں نے آپ سے سننے ہیں، تو اس لیے ساتھ ساتھ یاد رکھیں. پہلا ادب کیا تھا؟ کھانا حلال کا. دوسرا ادب کیا ہے کہ بڑوں کو مقدم کریں. تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا مل کے کھائیں، کھانا مل کے کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں یا رسول اللہ لیکن سحر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا. یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادب سکھایا. اجتمعوا علی طعامکم، فرمایا کھانا مل کے کھایا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ لوگوں اگر مل کے کھاؤ گے تو 2 کا کھانا میرا رب اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے وہ 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا اس میں میرا اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اجتمعوا علی طعامکم، فرمایا کھانا مل کے کھایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، مل کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو اللہ تمہارے لیے برکت ڈالے گا، پھر سیر ہوگے. رب العالمین توفیق سے نوازے. تو کوشش کیا کریں کھانا مل کے کھائیں، اور گھروں کے اندر بھی یہ ماحول بنائیں کہ جب کھانے کا وقت ہے بچوں کو ساتھ بٹھائیں. جب اللہ نے کسی کھانے پہ موقع دیا گھر میں ہیں اکٹھے بیٹھ کر، اس سے بچوں کو ادب بھی سکھانے کا موقع ملے گا اور تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا. رب العالمین توفیق سے نوازے. چوتھا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھ صاف نہیں ہیں تو دھو لینے چاہیے، اچھے طریقے سے ہاتھوں کو صاف ہونا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب یتوضا واراد ان یاکل غسل یدیہ. اللہ کے رسول جنوبی ہوتے، آپ سونے کا ارادہ فرماتے، آپ پہلے وضو کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے کا ارادہ فرماتے غسل یدیہ تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیتے. سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لاتے ہیں، اور فوائد الحدیث میں باقاعدہ یہ فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کھانے سے پہلے انسان کو ہاتھ دھو لینے چاہیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. چوتھا ادب اور 5واں ادب یہ ہے کہ کھانا آپ بیٹھ کر کھائیں، لیٹ کر ٹیک لگا کے کھانا نہ کھائیں بلکہ کھانا بیٹھ کر کھائیں. کھانا بیٹھ کر کھائیں. کتنے ادب ہو گئے؟ 5. پہلا کیا تھا؟ کھانا بولیں حلال کا. دوسرا ادب کیا ہے؟ بڑوں کو مقدم کریں. اور تیسرا ادب کیا تھا؟ کھانا مل کے کھانا، کھانا مل کے کھانا. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو لینا. اور 5واں ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، کھڑے کھانا، چلتے پھرتے کھانا. ہاں اگر ضرورت ہے کبھی کبھار، یا ایسی چیز جو کھڑے ہو کر ہی کھائی جا سکتی ہے عمومی طور پر، تو کوئی حرج نہیں، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو کھانا ہے باقاعدہ سالن روٹی پلیٹ میں یہ پکڑی ہے، اور ایسے جانوروں کی طرح والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کافروں کا طریقہ ہے. حلال حرام کی تمیز نہیں، بس مرضی خواہشات کی تکمیل، خواہش پوری ہونی چاہیے. میرا اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانوروں کا کام ہے جن کو کوئی اسلوب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ادب نہیں. مومن ایمان والا وہ با ادب ہوتا ہے، اس کا ادب، اس کا طریقہ اس کو سکھایا گیا جیسے اسلام کی طرف سے اس کا طریقہ وہ ہوتا ہے. تو کھانا بیٹھ کر کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا. قتادہ کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا، انہوں نے کہا ذاک شر او اخبث،
جب پینا کھڑے ہو کر یہ منع ہے تو پھر کھانا تو اس سے بھی برا ہے کھڑے ہو کر. تو کھانا کھڑے ہو کر کھانا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. فرمایا لا آکل متکئا، لوگوں میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. آج کل تو کچھ لوگ نا لیٹے لیٹے کہتے ہیں یہ لمبی پے انہیں بھی کم چل جائے گا ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے منع کیا. سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھانوں سے منع کیا. ایسے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا جس پر شراب چل رہی ہو، اس دسترخوان پہ بھی نہیں بیٹھنا جس پہ شراب ہو. وَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ، اور اس بات سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہو اور لیٹے لیٹے کھانا کھائے. اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو یہ ہمارے 5 ادب مکمل ہو گئے ہیں. کوئی اٹھے اور یہ دہرائے تاکہ ہم آگے چلیں. جی کون بتائیں گے یہ 5 ادب کون سے تھے؟ ماشاءاللہ بس ایک بندے کو یاد ہوئے. ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. چلیں اللہ توفیق دے. میں ایک دفعہ دہراتا ہوں پھر آپ سے سنتا ہوں. سب سے پہلا ادب کیا تھا؟ کھانا حلال کا. دوسرا ادب کیا ہے؟ بڑوں کو مقدم کرنا. تیسرا ادب مل کر کھانا. چوتھا ادب ہاتھ دھو لینا. اور 5واں ادب بیٹھ کر کھانا، لیٹ کر یا ٹیک لگا کے نہیں کھانا. تو یہ آداب تھے جو کھانے سے پہلے. اب ہم نے کھانا شروع کرنا ہے تو 5 ہی ادب کھانے میں جن کا خیال رکھنا ہے. ان میں سب سے پہلا ادب جب بھی کھانا کھانا ہے نا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے آپ فرماتے بسم اللہ. کیا فرماتے؟ بسم اللہ. تو بسم اللہ کہہ کے کھانا کھائیں. سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے نا وہ پورے برتن میں گھوم رہا تھا. تو آپ نے مجھے جو آداب سکھائے ان میں پہلا ادب یہ تھا یا غلام سم اللہ، بیٹے کیا کہو؟ بسم اللہ. بیٹے کیا کہو؟ بسم اللہ. یہ ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں 2 باتیں آپ یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا اور آپ کو یقین ہو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں. ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. جب ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے کہا سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. تو ویسے تعلیم کا نا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، آپ کسی کی غلطی پر اسے فوراً بتا دیں نا تو بس اوقات اس کو یاد نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ بھی ایک اسلوب تھا کہ انداز ایسا اختیار کیا گیا کہ زندگی بھر وہ بھولا ہی نہیں. وہ جو حدیث سے ہم سنتے رہتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے، آ کے سلام کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. تو آپ پہلی دفعہ بتا سکتے تھے نا بھائی ادھر آؤ یہ نماز ایسے پڑھنی ہے. بولیں آپ نے بتایا، وہ پھر گئے، انہوں نے پھر نماز مکمل پڑھی، پھر آئے، آ کے سلام کا آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کا، پھر اللہ کے رسول نے کہا تم نے 3 دفعہ ایسے کروایا، پھر آپ نے اس کو نماز مکمل سکھائی. اب اندازہ لگائیں کیا اس کو اب نماز بھولے گی؟ سیدنا عمر بن سلمہ بچے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹے بسم اللہ پڑھو. اس کے بعد دوسرا ادب، اور اگر بسم اللہ بھول جائیں تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ. مختلف الفاظ ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک ادب میں یہ بھی آپ شامل کر لیں کہ بسم اللہ جب آپ مل کے کھانا کھا رہے ہیں نا تو آپ تھوڑی سی اونچی پڑھ دیں. آپ بسم اللہ کیا کریں؟ تھوڑی سی اونچی پڑھ دیں بسم اللہ، تاکہ وہ لوگ جس کو بھولی ہوئی ہے نا وہ بھی سن کر اس کی توجہ ہو جائے اور وہ بھی کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ پڑھ لے. اگر آپ سارے کھا رہے ہیں، اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہ پڑھی نا تو اس کی نحوست اتنی ہے اور بے برکتی اتنی ہے کہ اس سے ہی وہ کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے مل کے کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ بولیں
दाएं हाथ से। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन सलीमा को अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा था, वकुल भी यमीनिक, बेटे दूसरा अदब ये है कि दाएं हाथ से खाना है। किस हाथ से खाना है? दाएं हाथ से खाना है। और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, फरमाया लोगो इज़ा अकला अहदुकुम, ये जो इज़ा अकला अहदुकुम है ना, इसके अंदर उमूम है। जब भी कोई खाना खाए फलयकुल बियमीनी, किस हाथ से खाए? दाने हाथ से। व इज़ा शरिबा फलयशरब बियमीनी, जब भी पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए। क्यों? फ़इन्न शैतान यअकुलु बिशिमाली, फरमाया ये शैतान का काम है बाएं हाथ से खाना। ईमान वाला, अल्लाह के नबी पर ईमान रखने वाला, वो बाएं हाथ से खाता पीता नहीं, वो दाएं हाथ से खाता पीता है। तो किस हाथ से खाना है? अल्लाह अकबर। बस औकात ना इंसान के अंदर ये होता है कि अब मेरी तौहीन हो गई है, ये क्या है? अल्लाह अकबर। आप ना इस सुन्नत को याद रखें और अल्लाह के नबी के हुक्म को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ लेने लगता है ना, बायां हाथ आगे करता तो आप देते ही नहीं। किसी को चीज़ देते वक्त दाएं हाथ से दें, लेते वक्त दाएं हाथ से लें, खाना खाते वक्त दायां हाथ। हर अच्छे काम में, जो भी अच्छा काम है उसके लिए दायां हाथ। हाँ, जो तहारत से ताल्लुक़ रखते हैं, नज़ाफ़त से, सफाई से, इस्तंजा है, नाक साफ करना, इस तरह के काम, उनके लिए बायां हाथ ये इस्तेमाल करना, दायां में। तो खाना खाने में दायां हाथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे तो एक शख्स पास खाना खा रहा था बाएं हाथ से, तो आपने कहा कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा ला अस्ततिया, मैं नहीं ताकत रखता दाएं हाथ से खाने की। आपने क्या फरमाया? लस्ततात, तू ताकत ना ही रखे। रिवायत के लफ्ज़ है मा मना इल्लल किबर, उसने ये कहा